زمین کے شمال مشرق مغولستان کے اطراف میں قدیم زمانوں میں انسانوں کی کثرت کا ذکر ملتا ہے، جہاں لوگ تیزی سے پھلتے پھولتے تھے۔ ایسے لوگوں نے مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف ہجرت کی جیسے کوئی سیلاب بہتا ہو۔ تاریخ کے مطابق یہ قومیں مختلف دورانیوں میں سیلاب کی مانند اٹھتی رہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ کے کلام روح المعانی میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے، جس پر لوگوں نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی نوع انسان کی دو قوموں یا قبیلوں کا نام ہے جو آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ لوگ ترک قوم کے جد اہلی ہیں جنہیں سد زوال قرنین کے اس طرف چھوڑ دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کافر اور دوزخی ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ دوزخ میں جانے والے افراد کے مقابلے میں ان کی اکثریت ہوگی۔ بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ تعالی قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کریں، لہذا حالات بدل گئے اور مغربی ایشیا ان قبائل کے حملوں سے آسودہ خاطر ہو گیا۔ کورش کے زمانے میں بھی ان کی طرف ایک حملہ ہوا۔ یہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں ماد اور فارس کی متحدہ حکومت مارد وجود میں آ چکی تھی، لہذا یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انہی وحشی قبائل میں سے تھے۔ جب کورش ان علاقوں کی طرف گئے تو قفقاز کے لوگوں نے درخواست کی کہ انہیں ان قبائل کے حملوں سے بچایا جائے، لہذا اس نے وہ مشہور دیوار تعمیر کی ہے جسے دیوار زوال قرنین کہتے ہیں۔ یہودی و مسیحی کتب مقدسہ میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب حزقیኤل کے ابواب میں صرف یاجوج جوج کا ذکر ملتا ہے۔ کتاب میں 6 صدی قبل مسیح کے نبی حزقیኤل کے روایات کے سلسلوں کا ذکر ہے۔ حزقیኤل ہیکل سلیمانی کا کاہن اور بابلی جلاوطنی کے دوران میں اسیروں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے ساتھی اسیروں کو بتایا کہ یہ جلاوطنی اسرائیل پر ان کے دوڑ جانے پر خدا کی سزا ہے، اگر وہ اس کی طرف لوٹ آئیں تو خدا اہل یروشلم کو بحال کر دے گا۔ زوال قرنین نے جب دیکھا کہ لوگ یاجوج اور ماجوج کے فساد سے خائف ہیں تو اس نے ان کی مدد کرنے کی پیشکش قبول کی۔ اس نے اپنی قوت بازوں کے ساتھ ان کی مدد کا عزم کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا ارادہ کیا۔ پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنانے کے لیے لوہے کے بڑے بڑے تختے لانے کا حکم دیا گیا۔ جب انہوں نے کام شروع کیا تو زوال قرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا۔ اس کے بعد زوال قرنین نے دھونکنے کی آواز کے ساتھ آگ بھڑکائی تاکہ لوہے کو حرارت دی جا سکے۔ جب لوہا پگھل گیا تو اس نے تانبہ لانے کا حکم دیا تاکہ اس کو دیوار میں ڈال سکے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار پر چڑھنے یا اس میں نقب لگانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ زوال قرنین نے بتایا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے جو اس نے مجھے عطا کی۔ جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو وہ اس دیوار کو ہموار کر دے گا اور یہ بات سچ ثابت ہوگی۔ اس دن ہم یاجوج و ماجوج کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین پر پھیل جائیں اور ایک دوسرے میں گھس جائیں۔